بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر جناب صدر پاکستان بن گئے، اور اس سے کیا سٹیبلٹی آ جائے گی ملک کے اندر؟ اور یہاں پہ جو کنسرن پی ٹی آئی کے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی سننے والا ایز سچ نہیں ہے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سلولی گریجولی اسنیل پیس پہ صحیح، لیکن ہم لوگ جو ہے ایک جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جمہوریت کی ڈیفینیشن پی ٹی آئی کے مائنڈ میں ڈیفرنٹ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کی طرف ہم لوگ نہیں بڑھ رہے، لیکن پھر بھی وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلیز ہو، وہاں پہ وہ وہاں کے بیٹھ کے اوتھ بھی لیا اور وہاں پہ جناب شامل بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کو شاید نون لیگ والوں نے کسی دور میں ایک کمٹمنٹ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آپ کو پچ کریں گے صدر پاکستان کے لیے، لیکن وہ بھی کمٹمنٹ شاید کہیں ادھوری رہ گئی، کہیں راستے میں گم ہو گئی۔ ایک تو وہ وجہ لگتی ہے مجھے مولانا صاحب کی ناراض ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ لگتی ہے کہ وہ شکوہ بھی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ انہیں اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا جیسے پنجاب میں ہیلپ آؤٹ کیا گیا۔ اب وہ کس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں شاید الیکشن کمیشن کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کے پی کے میں ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا جیسے پنجاب میں کیا گیا، یا کسی اور کو وہ اشارے دے رہے ہیں؟ اگر کسی اور کو اشارے دے رہے ہیں تو وہ تو یہاں پہ بالکل اعلان کہہ چکے ہیں کہ ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور الیکشن کے دن جو ڈیوٹیز ان کو دی گئی تھی انہوں نے جناب وہ انجام دی، اور واقعی الیکشن کے دن جناب بہت اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے الیکشن کا دن گزرا، اور وہاں پہ 18 سال کی عمر سے لے کے 92 ایئرز کی ایج تک لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں تھوڑا سا یہ گڑبڑ ضرور ہو گئی کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ کون سا پولنگ سٹیشن ہے، کہاں پہ جانا ہے، کچھ چینج ہو گئے۔ خیر دیٹ از پارٹ آف الیکشنز، وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر ایک ایشو ہوگا، دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن۔ وہ سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے آبجیکٹیوز اور جو ہم نے اچیو کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا سوچے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پل ان کرنی ہے، اور اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کے اندر اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی پاکستان کے اندر تو پھر ایک مسئلہ بنا رہے گا، اور اس میں پھر نقصان جو ہے وہ ہم لوگوں کا اپنا ہی ہے۔ اب اس کو کیسے اس طرف لے کے جایا جائے سارے سلسلے کو کہ جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے اور گج وج کے آئے، کیونکہ آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں، اور اکانومی از دا پرائورٹی، اور اکانومی کو فکس کرنے کے لیے کیا کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے، مجھے ذاتی خیال کا اظہار یہاں پہ شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں ضرور کروں گا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے پاس اکانومی کو فکس کرنے کا اس وقت کوئی حل نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ سو ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم ضرور ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈران ایک دوسرے کو بلیم گیم میں انگیج کر کے رکھتے ہیں، اور اسی بلیم گیم کے چکر میں جو عوام ہے وہ بھی اس ڈسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو ڈسیپشن مووز چلتی رہتی ہیں۔ مولانا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور عید کے بعد آئیں گے اور احتجاج کریں گے، کیا یہ حتمی فیصلہ ہے ان کا یا اس میں کوئی چینج آ سکتی ہے؟ اور اگر انہوں نے واقعی ہی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پہ آئیں گے، تو کیا پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اب میں نے ریکویسٹ کر کے بلایا آج ان کو، اور میرے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ، کیونکہ بہت مشکل سے ان کو میں نے اسمبلی سے نکالا ہے، کیونکہ اسمبلی سے ان کے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ شاید بہت خوش تھیں کہ جناب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، اور اس خوشی کا اظہار کر رہی تھی شاید لوور ہاؤس میں کھڑے ہو کے، اس لیے شاید دیر لگا دی انہوں نے، لیکن آ گئی۔ خیر یہی وجہ تھی شاید۔ خوش ہیں آپ بہت؟ چلے بات کریں گے نا جی، بات کریں گے نا اس پہ۔ اچھا مجھے بتائیں مولانا صاحب اگر آتے ہیں سڑکوں پہ، جیسے وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد جناب میں آؤں گا سڑکوں پہ، تو ول پی ٹی آئی بی پارٹ آف اٹ؟ شکریہ رانا صاحب۔ دیکھیے مجھے تو آپ نے کچھ باتیں کی، میں پک کر رہی تھی جو آپ باتیں کیے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا بڑی غور سے جی۔ جمہور کی وہ ہوتا ہے نا جی کتاب، وہ جو کتابی آپ کے نرڈز ہوتے ہیں نا وہ ساری عمر ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ جمہور کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اگر انگریزی میں کہیں تو آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، بٹ اگر آپ جمہور کی بات کریں
آئیڈیلی رائٹ, کیونکہ وہ ٹیکس پیز ہے نا. دیکھیں اگر میری اور آپ کی جیب سے پیسہ جاتا ہے وطن عزیز کے لیے, اس کو چلانے کے لیے, اس کے پیٹرول کے خرچ, اس بجلی گیس کے, تو کیا ہماری آواز ضروری نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلایا جائے گا اور کون چلایا جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی, بٹ پتہ ہے واٹ از مور انٹرسٹنگ, دنیا ڈیموکریسی میں اور اسٹیبلٹی میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, وہ پریڈکٹیبلٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے. پریڈکٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ WTO, میں نے وہاں بہت کام کیا 10 سال. جو آرٹیکل 1 ہے نا WTO کا, وہ گیٹ کا پرانا, وہ یہی کہتا ہے کہ اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی از واٹ ول سیٹ دا فاؤنڈیشن فار دا ٹریڈ آف دا ورلڈ, ٹریڈ آرڈر, ورلڈ آرڈر. اب پاکستان میں اگر آپ کو آرڈر چاہیے نا, وہ پریڈکٹیبلٹی سے چاہیے. یہاں کیا ہوتا ہے, جو خان صاحب نے بات کی, رول آف لا, 2 نہیں 1 پاکستان. یہاں پہ جب میں جیل سے ہو کے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں 99% لوگ غریب طبقے سے تھے, مالدار لوگ وہاں کوئی بھی نہیں تھے جیل میں, وائٹ کالر کرائم والا کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ کہنا ذرا آئی تھنک غلط ہو کہ پاکستان میں وائٹ کالر کرمنلز نہیں ہیں یا مالدار چور نہیں ہیں. ٹھیک, ہم نے ان جیلز کو غریبوں کے لیے ریسٹ ہاؤسز بنا دیا, کیونکہ آپ نے پولیس فورس کی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے نا, پاکستان میں جیلز کی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے نا. تو دیکھیں یہ امریکہ کا ماڈل ہم کرتے جا رہے ہیں, ہم اب جیلز کو بھی کارپوریٹائز کر رہے ہیں. پرابلم اس وقت پاکستان میں یہ ہے, آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف دا اسٹیٹ. وہ کیسے ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ناراض ہوں, لیکن یہ جو آپ کی فیملیز ہیں, جس کو یہ پارٹیز کہتے ہیں, میں تو نہیں مانتی یہ موروثی, یہ کہاں سے ڈیموکریسیز ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں, میں ہر ٹی وی شو میں کہتی ہوں, نون میں اچھے لوگ ہیں, پیپل میں اچھے لوگ ہیں, ایف میں اچھے لوگ ہیں, ANP میں ہے, ہر پارٹی میں ہے. پرابلم از لیڈرشپ از کمپرومائزڈ. تو جب تک آپ ایک پرانا سسٹم رکھیں گے جس میں 40 سال میں انٹائر لیڈرشپ از کمپرومائزڈ, تو اب اگر آپ فیملی پالیٹکس کریں گے تو ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز پارٹی, یو ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون. دیکھیں جتنی پارٹیاں موروثی ہیں, مولانا آلسو, ایوری دیکھیں نا, اگر آپ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے پارٹی میں کسی MNA کو, MPO کے کو آپ چیئرمین بن جاؤ, ٹھیک ہے, اٹ سمپلی مینز دیر از سم تھنگ رانگ. دوسری بات, آپ نے بات کی نا پاکستان کی اسٹیبلٹی, آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. پاکستان کی اسٹیبلٹی پریڈکٹیبلی کیا چیز ہے؟ میں نے اس پریڈکٹیبلی کا ورڈ ڈال دیا. آپ کو پاکستان اگلے 50 سال میں چاہیے کہ نہیں, یہ سمپل باٹم لائن کویسچن ہے. اور جو سٹیٹس کو چل رہا ہے, فارم 45 کا الیکشن 8 فروری کو ہوا, فارم 47 کا الیکشن 9 فروری کو ہوا. لوگوں نے قرآن پہ جھوٹ بول کے اوتھ لیا, سب نے دیکھ لیا. آپ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ مالدار ہیں, اگر آپ اثر رسوخ رکھتے ہیں, تو آپ جھوٹ بول کے بھی اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے اسمبلی میں کیا کرنا ہے, دیٹ از دا نیکسٹ کویسچن. 40 سال سے تو آپ بیٹھی ہیں, یہی پارٹیز پنگ پونگ کھیل رہی ہیں. واٹ ہیو یو اچیوڈ فار پاکستان؟ ایبسولوٹلی نتھنگ. اف اینی تھنگ ویو گون ڈاؤن آن ایوری اسکیل. میں آپ کو یہ ورلڈ بینک کی کتاب ہے, کوئی کاپی ضرور دے دوں گی, دیکھ لیجیے گا. 2008 سے اگر آپ صرف کریں, آفٹر جنرل مشرف جو ڈکٹیٹر تھا, 2008 سے لے کے 2018 تک ان جینیسز کی واچ پہ پاکستان گلوبل انڈسز ہوتی ہیں نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, 1000 انڈسز ہوتے ہیں آپ کے. آپ سب انڈسز میں 70-80 سے جا کے 140 پہ پہنچ گئے, تو اکانومی تو آپ کی پانی میں گئی. تو جن لوگوں نے 10 سال میں پاکستان کا کباڑہ کیا, وہ اگلے 3 مہینے میں کیا کریں گے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب ان لوگوں نے VONC کروایا جھوٹا امریکہ کے کہنے پہ, یہ سب کچھ کیا, ہماری اکانومی 6% گروتھ بھی تھی ڈسپائٹ کووڈ اینڈ ڈسپائٹ لوکسٹ. یو ریمبر ٹیڈی ڈل کا جو آیا تھا ایریٹریا سے, ڈسپائٹ آل آف دیٹ آپ کی 6% گروتھ. ریکارڈ آپ کے ایکسپورٹ سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $36 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی. تو جو آپ ان کو یہ ہینڈ اوور کیا, یہ مائنس میں کیسے چلے گئے؟ یہ تو سارے جینیسز بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں, وہاں پہ نا بوبی ٹریپس لگا کے چلے گئے تھے آپ لوگ. معذرت کے ساتھ دیکھیں, میں تو PTI ہوں نا, میری بات تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ پاکستان کے مت لیں, آپ گلوبل ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا پچھلے 18 مہینے پاکستان میں. پہلے یہ PDM پارٹ 1 اینڈ دین کیئر ٹیکر. ان کو انہوں نے, اختر مینگل صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ٹرم دیا, میں نے نہیں سوچا تھا, ہی کالڈ ہم دی انڈرٹیکر. اچھا. سو میں تو صرف یہ, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک چوائس ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اچھا, یو سیڈ کہ جتنے لیڈرز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, ٹھیک ہے. نہیں کمپرومائزڈ نہیں, یہ موروثی ہیں. موروثی بندہ کیسے جینوئن ہو سکتا ہے؟ لیکن یو سیڈ کمپرومائزڈ بھی ہے. کمپرومائز بیکاز دے ڈو اٹ فار دا فیملی, ناٹ فار پاکستان. اوکے, ٹھیک ہے. سو وی ٹیک اٹ دیٹ وے. چلیں, کمپرومائزڈ ہے ان دیٹ وے کہ جو فیملیز کو انہوں نے آگے سپورٹ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, ان کو لے کے آگے چلنا ہے, ٹھیک ہے. ان دیٹ وے دے آر کمپرومائزڈ, ٹھیک ہے. دیٹ انکلوڈز مولانا فضل الرحمان صاحب آلسو, ٹھیک ہے جی. What are you guys doing with مولانا فضل الرحمان? Why are you sitting across the table with مولانا فضل الرحمان? So it's interesting جی, because میں تو کور کمیٹی میں ہوں نہیں. یہ بہت سوالات مجھ سے یہ پوچھے گئے. Don't give me this spanner, you know. نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. میں نے خود پوچھا یہ کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں کیا آپ نے اچیو کیا.
सुनने में ये आ रहा है कि ये बाय इनविटेशन था। अच्छा। और एक जेन्युइन, बिकॉज खान साहब को आपको पता है वो जिस तरह JUF के बारे में बोलते रहे पिछले 5-6 साल से, कोई छुपी बात नहीं है। मैं खुद बहुत नाराज होती हूँ, मेरे F में दोस्त हैं सलाउद्दीन साहब जो क्वेटा के हैं, हमारे अभी जो मौलाना शकूर को शहीद कर दिया वो भी हमारे दोस्तों में से थे। हमारी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमें लीडरशिप इश्यू। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जिनसे मेरी कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई। दे सेड अगर हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए देतौर चाहिए बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये कैसे होगा? मैं कहा जी हमारे जिरगे का सिस्टम KP में ऐसा है कि आपके घर आपका दुश्मन भी आता है, आप उसको प्रोटेक्शन देते हो, यू नॉट अलाउड टू किल हिम, इट्स डिसऑनरेबल। ठीक, मैंने कहा हमारी कौन सी दुश्मनी थी फजलुर रहमान साहब से या जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब ने आपको इनविटेशन भेजा था? ये मैंने सुना, मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सुना है, मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए इस वक्त आपकी कोर कमेटी बहुत छोटी सी है, उमर भाई है उसमें, सॉरी उमर अयूब हैं, गौहर साहब है, और वो बहुत चीजें हमें नहीं बताते। और हम That would be interesting for me to find out once I'm in the core committee. No, I have another question also. Can I just complete this one? नहीं मैं इसके साथ ही चलता हूँ, इसको मैं चिप इन कर देता हूँ साथ, ताकि आप आंसर दे। जो बातें, जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो अंदर से आ रही हैं आपके लीडर की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो बाहर मनोमन जो है इम्प्लीमेंट हो रही है? मैं तो जी पहली दफ़ा खान साहब से मिली हूँ पिछले ट्यूसडे को, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है मेरा साल अंडरग्राउंड, फिर नज़रबंद, फिर जेल, 1000 चीज़ें, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मतलब मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी मिलने की। शुक्र है हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। आई कम टू दैट क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट कि मैंने ये कुछ लोगों से कहा कि नून में अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वतन दोस्त हैं। अगर आपने वाकई एक फलाही जरगा करवाना है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पेक्ट्रम का, हमारी भी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप उसको पीछे कर देंगे, नेचुरली ज्यादा इमोशनल होंगे। हमारे जो पीसनिक्स हैं, अली मोहम्मद हो गया, हमारे जो असद कैसर हो गए, इनको आगे कर देंगे। इस तरह नून से भी ले आए, पीपल से ले आए, बात करते हैं कि इशू क्या है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे मैंडेट पे बैठेंगे और हम कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इशू तो सिंपल है, इशू ये है उनके माइंड में, इस पे तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। इशू तो सिंपल है, जितनी पार्टीज है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एंड ऑल दीज पार्टीज विच आर देयर, जिनके खिलाफ आप लोग पिछले 3.5-4 साल से हुकूमत में रह के आप लोग क्रिटिसाइज भी उनको करते रहे, बट योर स्टैंस वाज कि हम लोगों ने इनसे बात नहीं करनी। नहीं, इनसे तो अभी भी नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप से कोई बात नहीं करेगा। ये जो सजेशन आप दे रही है, नहीं, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, आपने सवाल पूछा ना कि आप क्या करने को तैयार है। मैंने कहा जी हम इसको, ये कोई डील मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने बोला ये अपनी तरफ से बोले, PTI का चांस नहीं है। ऐसा की बात तो पठानों में, पठानों में तो हमारा, हम दुश्मन से भी बात करते हैं। इन्होंने अगर हमसे बैठ के बात करनी है, सबसे पहला ये होगा कि चुराया हुआ मैंडेट हमें वापस देंगे, फिर बात होगी। ये तो वही बात होगी ना। देखिए आप जब कंटेनर पे गए थे आप लोग, तो आप लोगों ने कहा जी 4 हल्के खोल दे, नहीं खुले, आप लोग कंटेनर में बैठ के। हल्के खोलने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारा फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी करें, बात खत्म। फॉर्म 45 ECP ने अपलोड किए, 2 घंटे में उतार दिए। अगर इतने ही सच्चे थे, उतारने की क्या जरूरत थी? अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे, क्यों उतारे? So where do you go from खान साहब की बात, ये आपके दोनों सवाल इकट्ठे हो जाएंगे। Where do we go? खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई ट्यूसडे को, तो मैंने उनसे 2 सवाल पूछे। एक तो मीडिया का डिस्कशन हुई, बाकी हम 10 लोग थे एट वन पॉइंट, फिर कोई चूंकि 6 से ज़्यादा इजाज़त नहीं होती तो कोई आया कोई गया, तो डिस्टर्बेंस थी, प्लस मुझे फीमेल वार्डन का वेट करना था, तो मेरा बहुत कम टाइम था। लेकिन जब मैं उनसे, मैंने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे। मैंने कहा सर PTI की हमारे जो फॉलोअर्स हैं, इन पर्टिकुलर ऑन ट्विटर, फेसबुक, वो हमसे नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, हम नहीं मानते मुफाहमत, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, शहादतें हुई हैं 2 साल, उसका जवाब कौन देगा? खान साहब ने 2 बातें बताई कि मैंने असद कैसर साहब को एक स्पेसिफिक एजेंडा दिया कि वी विल टॉक टू एनीबडी हु इज विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान, नॉट थियोक्रेसीज, नॉट फैमिली डिनेस्टीज, करप्ट डिनेस्टीज, हम किसी से भी बात। लेकिन ना मैं इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात मानता हूँ, मैं पहले भी कहता था फौज मेरी, अब भी कहता हूँ, ये दीज आर खान्स वर्ड्स, पुलिस मेरी है। मैं कहा ओके सर। ही सेड मैं तो इस एक्सटेंट को जाने को तैयार हूँ कि जिन्होंने मुझ पे फायर किया मेरी अपनी ज़ात तक, मैं उसको भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्री कंडीशंस हैं, चोरी के साथ नहीं। हम नेल्सन मंडेला वाला ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वाला फतह मक्का मॉडल करेंगे कि सच बोल के इन मैटर्स को सेटल करना है। आप इनको ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते कि कालीन डाल दो कि ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो और आगे बढ़ो। आगे ऐसे नहीं बढ़ते, आगे सच से बढ़ते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, मैं कहा अली मोहम्मद, जी जी प्लीज। आपने कहा कि ये आपको कहा गया कि मतलब कि यहाँ पे ट्रूस होगा, बिल्कुल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन,
truce, right? No truce. Truce and reconciliation. اچھا reconciliation. اچھا reconciliation کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیڈر, ٹھیک ہے, اوکے فائن. پہلے مینڈیٹ واپس کرنا, مینڈیٹ واپس کر دیں, بٹ دین اگین آپ کو تو یہاں پہ انویٹیشن آیا تھا, انویٹیشن تو آپ کو بلاول کی طرف سے بھی آیا تھا, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آیا تھا. اس کو انویٹیشن کو, اس انوائٹ کو تو آپ نے ڈسٹ بن میں برش کر دیا, پھینک دیا, اور مولانا صاحب کی انوائٹ پہ آپ لوگ چلے گئے. رانا صاحب, واٹس دا ڈفرنس؟ چلیں I'll give you a very basic example for your viewers' sake. ہاں پلیز ڈو دیٹ. پاکستان ہم کوئی زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ نے تو دیکھ لیا 2 سال میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, بٹ یہ ایکسٹینشن ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے خواتین کے ساتھ. ایک بیوی رات کو میاں سے مار کھا کے صبح اٹھتی, اسی کے بچوں کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہے, اس کی ماں کے لیے, اس کے لیے بھی بناتی ہے, کہ اس نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, اس نے گزارا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا, بچے اسکول جاتے ہیں, معاشرہ کیا کہے گا. یہ پاکستان میں 70% گھرانوں کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو ماریں گے, پیٹیں گے, آپ نے جواب نہیں دینا, آپ نے مفاہمت کرنی ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پھر مجھے ایک بات نہیں سمجھ رہی, دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن. جی, مولانا صاحب کی طرف آپ جاتے ہیں, وہ کیا لینگویج یوز کرتے تھے عمران خان کے لیے, عمران خان کیا لینگویج یوز کرتے تھے مولانا کے لیے, وہ سب کو پتا ہے. نہیں, لیٹس بی ویری کلیئر, JYF از ناٹ پارٹ آف دا گرینڈ الائنس جو ہماری ہوئی ہے پی کے میپ کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. JYF از ناٹ اے پارٹ آف دیٹ. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ الائنس کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل, ان کے ساتھ ہماری. If they come on the streets, then you will be also part of جماعت اسلامی. دیکھیں ہم تو کل بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا. اچھا, ہمیں جہاں پہ مطلب JYF کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہوا. لیٹس بی ویری کلیئر. What were you guys doing over there when we were meeting? کیا بات کر رہے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں نا, جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ they have extended the truce. Okay, whatever. Okay, they extended truce ہو گیا. مطلب اب آپ کے everything is hunky dory between you and مولانا فضل الرحمان. This is what you're saying? No. دیکھیے, tolerance doesn't mean friendship. Tolerance doesn't mean friendship. Okay, it's a marriage of convenience. Not at all. They're not going with us on any agenda. ان کا تو پریزیڈنٹ بننے کا ایجنڈا تھا, ہم تو کبھی ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنا رہے تھے. ان کے ساتھ تو دھوکہ نون اور پیپل نے کیا, ہم نے ہمارا تو کینڈیڈیٹ بتا دیا جس نے بھی کیا ہے نا. یہ تو انہوں نے بھی کہا تھا اعتزاز احسن کہ جب الیکشن تھا الوی صاحب کا, تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب گئے تھے میرا رشتہ کرانے اور اپنی منگنی کرا کے آ گئے, ٹھیک ہے نا. سو کسی کو بھی کچھ نہیں بھولا. یہ ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے PDM کی, بیکاز یہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. مولانا صاحب سے ملنے سے بات کرنے سے نہ وہ فرشتے ہو گئے نہ ہم شیطان ہو گئے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اچھا, ایک تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے بیفور آئی گو فار دا بریک. آپ لوگ مولانا صاحب سے ملے ان کی انویٹیشن پہ, آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے I would say کہ you just like went on an invitation and کوئی آپ کا agreement یا MOU in so many words, مطلب MOU political MOU کی بات کرو, آپ کا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب احتجاج کریں گے عید کے بعد, اگر کریں گے تو آپ لوگ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر کوئی الائنس نہیں, آئی ڈونٹ سی وائی وی شوڈ جوائن اٹ. نہیں ابھی تک تو جی دس از دا اسٹیٹس کو. آج اگلے ہفتے مائٹ بی مور کلیئر, بٹ اس وقت مجھے پتہ ہی ہے مطلب ایز آف ناؤ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. ایک بریک لے لوں. شندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ بتا رہی تھی کہ من و من جو چیزیں ہیں باہر جا کے امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, کیونکہ جو ہمیں سمجھ آتی تھی کسی زمانے میں وہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو آپ کے لیڈر کے پاس, جو عمران خان کے پاس جو اپنے پرانے لوگ تھے, وہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کروانا کیا چاہ رہا ہے, کرنا کیا چاہ رہا ہے. ابھی جو لوگ نئے آئے ہیں, جو آئی وڈ سے وہ جو بھی ریزنز ہیں اس پہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتے, لیکن وہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو پرابلی سمجھ نہیں آتی کہ باہر اسی طرح وہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک پریس کانفرنس ایک ہو رہی ہے, دوسری ہو رہی ہے, تیسری جگہ پہ کچھ اور بول رہا ہے. سو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ڈسرے ہوا ہے کام. آئی تھنک مبشر صاحب اس وقت PTI کے ساتھ جس قسم کا اسپیشل ہمارے ورکرز کے ساتھ, کل ہماری ایک پریسر تھی, 2 بچوں کو شانگلہ میں مار دیا گیا تھا, فارم 47 اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ جو پریسر ختم ہوا میرے سر گھوم رہا تھا, کیونکہ ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے بول دی اپنا کام کر دیا, جی دفتر بند کرو گھر جاؤ, بٹ کل ویمنس ڈے بھی تھا, اور اب آپ سوچو نا کہ 2 سونی گودیں کون بھرے گا, کتنی مشکل سے ایک بچہ اس ایج تک آتا ہے 16 اور 21 تک. تو ہم اتنی تکلیف سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آگے بھی آسانی ہوگی, لیکن the only thing that keeps us going is one Pakistan and our leader who stands for Pakistan. خان صاحب میں کوئی ایسے ہیرے نہیں جڑے ہوئے جو باقیوں میں نہیں جڑ سکتے, لیکن وہ کیوں انہوں نے پروف کر کے دکھایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بہت فلمی باتیں لگتی ہیں, ہم کو بھی بہت فلمی باتیں لگتی تھیں یہ, جب ہم خان سے سنتے تھے کہ پاکستان پاکستان, ہم انسان سینیکل ہو جاتا ہے دیکھ کے لوٹوں کو, یہ الٹے سیدھے لوگوں کو. لیکن جب ہم نے پریکٹیکلی خود دیکھا, جن چیزوں سے ہم گزرے, جب ہم نے وہ دیکھا
کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, دین وی ریئلائز کہ نہیں, اب جو بھی ہونا ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بائی اینڈ لارج جو باہر باتیں آتی ہیں, کیونکہ ہم کراس چیک بھی کرتے ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ, اب ان کی اہلیہ تو نظر بند ہیں بنی گالا میں, بٹ ہم ان کی بہنوں سے بھی کراس چیک کرتے ہیں, اور الحمدللہ بائی اینڈ لارج جو خان صاحب کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. You sure about that? میں تو یہ ایک ہی دفعہ ملی ہوں, میں تو آپ کو اسی کا بتا سکتی ہوں, میں نے کراس چیک کیا. You're throwing spanners. No, not at all. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں جی. آپ تو اپنا ابھی دوبارہ گئی تھی نا تھرسڈے کو, باقی ساری چیزوں کو آپ بلینکٹ کور دے گی. مجھے ایک بات بتاؤں, رانا صاحب میں ایک بہت ہی سینئر ریٹائرڈ افسر سے ملی تھی کچھ عرصہ پہلے. میں نے ان سے پوچھا کہ جس طرح آج کل ایج آف ڈس انفارمیشن چل رہا ہے, میں کس کو ٹرسٹ کر سکتی ہوں. بیٹا اپنے سائے کو بھی مت ٹرسٹ کرو, جو تمہیں سچ لگتا ہے وہ بولو, باقی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ختم ہوگی بات, آگے چلتے ہیں. میں آپ کو وہی بتاؤں گی جو مجھے سچ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جو نو کانفیڈنس موو آئی, جیسے بھی آئی, آپ کے بندے ٹوٹے, جو بھی ہوا, 20-22 بندے ادھر ادھر 21 ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل موو تھی نا نو کانفیڈنس موو. دیکھیں ایک منٹ رک جائیے گا, آپ ہنسنا شروع کر رہی ہیں. اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل تو چیز کوئی نہیں تھی نا نو کانفیڈنس موو آنا, ٹھیک ہے. وہ کیسے آئی, کس طرح آئی, بندے ٹوٹے, اس میں کیا ہوا, کس نے کیا کیا, وہ اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں, بٹ اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل موو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ بیٹھتے نیشنل اسمبلی کے اندر, انسٹیڈ کہ آپ نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے فارغ کر دیا, یا فار دیٹ میٹر الیکشنز کی طرف فوراً چلے جاتے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ آج آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی, پی ٹی آئی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اگر بیٹھ کے نیشنل اسمبلی میں اسٹرائک بیک کر سکتی ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں تھیں, 100 سے اوپر تھی سیٹیں. یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ میں سوال آپ کے لکھ رہا ہوں, 3 سوال پوچھے میں نے, تینوں کا جواب دینا ہے نا. اوکے, میں نے کہا کوئی یہاں پہ ذائچہ بنانا شروع. نہیں, ناٹ ایٹ آل جی. اوکے, کیونکہ آپ نے جو بات کی, اوکے, پہلی بات دیکھیں, بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشن میں انویزجڈ ہے, لیکن آپ مجھے, میں ایک اگین کراس ایگزامپل دے رہی ہوں, کیونکہ میں اور آپ تو گھنٹے بھی کوئی نہ کوئی ڈبیٹ کر لیں گے, بٹ ویورز کے لیے, کہ جب آپ کو کہا جائے رمضان عید الاضحیٰ میں کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں آرڈر آیا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا ہے, پر اگر آپ غلط طریقے سے سیکریفائس کریں, آپ کسی کی بکری چرا کے, ناٹ یو, آپ مطلب ان جنرل نا, ایک بکری چرا کے اس کو سیکریفائس کر دے, کیا وہ قربانی ہو گئی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ میں تو قرآن پہ ڈائریکٹ چلی گئی ہوں نا, میں تو کانسٹیٹیوشن سے بہت آگے چلی گئی ہوں. ایک چوری ہوئی بکری کا حلالہ ہو سکتا ہے, اس کا صدقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. آپ انکانسٹیٹیوشنل مینس سے لوگوں کی ویڈیوز دکھا کے آپ ان کی پارٹی سے اکھاڑتے ہو. نہیں, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں, میں بھی اسی کی بات کروں کہ آپ نے وی او این سی میں لوگوں کو پیسے دے دے کے, ان کی فائلیں دکھا کے ان کو خان سے الگ کیا, پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی, رائٹ, 50 لوگوں کو آپ نے ٹوٹل ہٹا دیا. کام تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کیا, بٹ کس طریقے سے کیا؟ وہ طریقہ ٹھیک تھا کیا؟ پیسے لینا عوام کی جیبوں سے اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جیبوں میں ڈالنا, چوری کا پیسہ 25 کروڑ 30 کروڑ کہ یہ لے لو اور خان کو چھوڑ دو, کیا یہ ٹھیک طریقہ تھا؟ مجھ پہ جی پہلے سے ایف آئی اے کا نوٹس ہو گیا, تو پہلے میں وہ نپٹا لوں, پھر اس کا بھی پروف آپ کو دے دوں گی, آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی پروف جو میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, ان میں سے جتنے لوگ گئے تھے نا, ٹو بی ویری آنےسٹ, 21 گئے تھے, 22 گئے تھے, جتنے بھی تھے, ان میں سے آدھے لوگ ایسے تھے جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوتے تو وہ لوگ ہو سکتا ہے پھر آپ کے فولڈز میں آ جاتے. میری جی بہت سی ملاقات ہوئی ہے, میری ان سے دشمنی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں غلطی کی, ہم نے چھوڑ کے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی نے پیسہ لیا, میں کہہ رہی جنہوں نے پیسہ لیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی, اور جنہوں نے نہیں لیا میرے سارے کالیگز ہیں, میرے دوست ہیں, میں جس دن الیکشن جیتی ہوں مجھے سب کے سب نے مبارکباد دی ہے. جو وی او این سی میں گیا تھا, جو پریسرز میں گیا تھا, میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا تو نظریاتی مسئلہ ہے. مجھے سب نے مبارکباد دی, میں نے ان کو بھائی بہن بولا ہے, میں ان کے رشتے نہیں توڑتی. میں آپ کو کچھ اور کہہ رہی ہوں. آپ نے وی او این سی کی بات کی, اور آپ کی بات بالکل صحیح کہ اگر یہ لوگ اسی وقت الیکشن کروا دیتے مئی 2022 میں, یہ جو 20 مہینے کی تباہی بربادی یہ نہیں آنی تھی. ایک سٹیبل گورنمنٹ آتی. ہم تو کرانے کے لیے تیار تھے, آپ نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم جناب یہاں پہ آئیں گے. آؤٹ آف دا, کیا کہتے ہیں, آؤٹ آف دا بیگ. میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں, میرے نون کے دوستوں نے بتایا, پیپل کے دوستوں نے بتایا, میرے بھائی بہنوں جیسے ہیں, دے ٹولڈ می کہ ہم مر رہے تھے کہ الیکشن کروائے. میاں نواز شریف کہہ رہا تھا الیکشن کرو, بٹ پرابلم یہ تھا کہ چاچا جی انسیکیور تھے کہ میں نے پی ایم بننا ہے, اور بھائی جی چاہتے تھے کہ میری بیٹی پی ایم بنے. اس فیملی اسٹرائف کی وجہ سے پاکستان ہیڈ ٹو سفر. ڈیل جو ہوئی تھی نا, وہ ڈگیوں میں جو ڈیلیں ہوتی ہیں, تو وہ ڈیل میں یہ تھا کہ جی یہ صاحب آئیں گے, مسئلہ یہ تھا. ورنہ میں تو چاہتی تھی, دیکھیں جس طرح میڈیا اندر میں خان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے گراف پورا کر سکتی ہوں, ان لوگوں نے ہم پہ 9% پہ گراف تھا آپ کا جب آپ لوگ. اچھا چلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں. میرے جو باہر گورے دوست بیٹھے نا, ہمارے بھی ہر جگہ دوست ہوتے ہیں, دے سیڈ ہمیں جھوٹ بولا گیا تھا
امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جھوٹ بولا گیا کہ خان صاحب کی 7% پاپولیرٹی 9 نہیں 7 کا بولا تھا. اور جب انہوں نے اپنا پول کروایا خان صاحب بس وقت 45% پہ تھے, تو کہتے تو بیڑا غرق کر دیا. اچھا جی, اب خان صاحب 85 پہ چلے گئے ہیں, اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر یہ ہمیں اپنی ریلیف ملتی ہوئی نظر آتی ہے, اگر ہم آپ ہمیں مرنے دیتے اپنی موت, یہ یوکرین کا مسئلہ بھی آنا تھا, دنیا کے مسئلے آنے تھے, غزہ کا بھی آنا تھا, اس اکتوبر 23 میں الیکشن ہونا تھا جو پلی پلان تھا, اس میں ہم نے ایک سیٹ نہیں جیتنی تھی جو حالات تھے, انہوں نے بدنیتی کی, یہ پھنس گئے اس میں. یہ تو اپنے ہاتھ کا پلان تھا ان کا, ہمارے ہاتھ کا تو نہیں تھا. خان کو اللہ نے بچایا, ان لوگوں نے نہیں, انہوں نے تو اپنے کو غرق کیا. If they had stayed the course, ٹھیک رہتا. آپ کے خیال میں اگر آپ لوگ ویسے اپنی جو ہے چلتے رہتے تو آپ کسی حد تک فزل آؤٹ ہو چکے ہو؟ Absolutely, I can tell you that with guarantees. ویری انٹرسٹنگ جی. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, یعنی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو وہ ابھی تک فارغ ہو چکی ہوتی. Now tell me about this minority seats and this women seat. It's a sad day. رانا صاحب دیکھیں, اس میں تو میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی نہیں سکتی, میرا دل دکھتا ہے. عورتیں مر کے جیلوں سے نکل کے آئی ہیں, اور میرے حلقے میں تو جب میں گئی تھی مجھے ٹوٹل 10 دن ملے تھے کیمپین کے, مجھے ضمانت جب ملی تھی مجھے کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے کہا گیا کہ ہم خان کو ووٹ دے رہے ہیں. ایک بہت بچوں والی بات ہے, لیکن میں نے دیکھا یہ فلمی والی باتیں ہماری زندگیوں میں سچ ہو رہی ہیں. ایف والوں نے مجھے ووٹ ڈالا ہے, نون والوں نے بھی ڈالا ہے, پیپل والوں نے بھی ڈالا ہے. اور ان کا مین ریزن یہ تھا, کہتے ہیں میم جو صحت کارڈ تھا, کہتے جب ہم اسپتال جاتے تھے اس پہ علاج کرنے, کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ پیپل نے دیا کہ نون نے دیا, کبھی یہ پی ٹی آئی نے. ہماری کہتی ٹریٹمنٹ 9 سال سے ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں 10 لاکھ روپے ایک سال میں کسی کی جیب میں نا بہت بڑی بات ہوتی ہے جو مہینے کا 10,000 کما رہا ہو. تو جیسے ووٹ خان کا ہے, آپ اپنا فیصلہ کر لیں. جی کر چکی ہوں فیصلہ, کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ کھڑے تھے نا, تو شک تھا ہم پہ بھی. مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ ہمیں تھریٹس بھی ملتی تھی کہ تم سے دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اب انہیں لوگوں نے اپنے ریپرزینٹیوز پارلیمنٹ میں بٹھانے تھے, اور اسی پہ کہتی نہیں ووٹر نے جس کو بھیجنا ہے اس کے نہیں بھیجے گا, میں اپنی مرضی کے بندے کو بھیجوں گا. یہی ہم اخذ کر سکتے ہیں نا. نون اور پیپل تو ای سی پی میں نہیں بیٹھی ہے نا. ٹھیک. سو دکھی ہوتی ہوں میں کہ آپ ریلیجیس مائنورٹیز, آپ کا یہ جو جھنڈا ہے اس میں اپنے سفید رنگ بھی بس مٹا دینا ہے. آپ نے اس پاکستان کو کیسا پاکستان بنانا ہے؟ شروع میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اکانومی کا, جی, کہ اکانومی جو ہے اس کا کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں. بلومبرگ کا ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا ریسنٹلی کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے مشکل ہوں گے کہ کسی کے پاس اس کرنٹ گورنمنٹ میں سیٹ اپ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. انہوں نے پی ڈی ایم اور پورا اس کا بتایا, پوسٹ پی ڈی ایم انڈرٹیکر کا بھی. دے سیڈ کہ the only man who can fix it is عمران خان. اب بلومبرگ پی ٹی آئی کا تو کوئی آؤٹ پوسٹ ہے نہیں, وہ تو صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہی باتیں رپورٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. آل آف اے سڈن بلومبرگ کو خان صاحب کیسے یاد آ گیا؟ اکانومسٹ کو خان آ گیا, ٹائم کو خان یاد آ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیو یارک ٹائمز کو, فائنینشیل ٹائمز کو, وہ تو جو ہیڈ لائنز دے رہے ہیں ہمیں تو کانوں سے دھواں نکل رہا ہے. اچھا چلے, ان کے پاس اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ واٹ از دیٹ, واٹ از دا سولوشن؟ کوئی تھوڑا سا آؤٹ لائن دے سکتے ہو؟ میں آپ کو ایک سمپل, وہ کہتے ہیں نا وہ اس بندے کا جیمز کاور آئی تھنک اس کا نام ہے, ہوپ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ رانگ, وہ بل کلنٹن کی اس کا ہیڈ تھا پولیٹیکل کیمپین کا, اور اس کی ٹیم بار بار اس سے پوچھی تھی کہ واٹ آر دا 3 things وی فوکس آن, اور کہتے ہیں اکانومی اسٹوپڈ. اپنی ٹیم کو بولا تھا اکانومی. جب آپ لوگوں کی جیب سے ان کی لائیولیہڈز لے رہے ہو تو ملک تو گیا نا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک کمپرومائز گورنمنٹ آئی ہے. پیپل کا اور نون کا تو کوئی بنتا ہی نہیں, ادر دین پاور شیئرنگ فار مفادات. ان کی کیا چیز نظریوں میں کامن ہے؟ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں لیفٹسٹ تھی اور یہ سارے رائٹسٹ تھے نون والے. تو ان لوگوں کا کوئی بھی, اور یہ تباہی جو ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ اگر ہر بندہ مفاد کے لیے سوچے گا, ملک کا تو کوئی نہیں سوچے گا. اگر چور بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہو نا, بٹ ایٹ لیسٹ اس کے پاس یونیفارمٹی ہو, تو ملک کو پھر بھی کہیں نہ کہیں تو لے جائے گا نا. آپ کے خیال میں یہ جو سارا نظام ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے, یہ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ جو کرنٹ سسٹم ہے یہ تو پارلیمنٹری سسٹم کہیں سے نہیں ہے. میں تو دوبارہ بتا رہی ہوں, یہ ڈیکوائٹی سسٹم ہے. آپ نے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا. اور رانا صاحب اگر خدا ہے نہیں ہے نا, میں تو ہوں مسلمان, مجھے تو سب لوگ ڈانٹتے بھی کہ زیادہ اسلامی باتیں مت کیا کرو, بٹ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو, جس طرح انگریز ہیں وہ اپنا ان کا ایک امپیریکل سسٹم چلاتے ہیں, نیچرل سسٹم چلاتے ہیں, انگریزوں کا ملک کیسے چل رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کا حق چھینیں اور ملک ترقی کی طرف جائے. Are we heading towards any other form of system? I have no clue جی, مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھتا. ہر پاکستان میں ہر سسٹم چل سکتا ہے پرووائڈیڈ پاکستان فرسٹ, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نعرہ تھا اپنے ملک کے لیے. اگر ہم پاکستان کے لیے سوچیں گے, آئی کین اشور یو 15 سال میں یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. بٹ اگر آپ ذاتی مفادات کے لیے اپنی فیملیز کے لیے سوچیں گے, اپنی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بنائیں گے, یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, مزید خراب ہوگا, اللہ نہ کرے. So what is the solution? Frankly, at this point don't in give time, me this solution کہ آپ کی ساری سیٹیں واپس مل جائے تو no, not at all. Frankly, at this point, I don't see a solution. I only see disaster, in particular economic disaster. I don't see a solution.
So that means that we are That means those in power have to think. मेरे पास तो कोई power Think नहीं what? है. Do what? What are they doing? Where are they taking Pakistan? There are powerful people in Pakistan. In every strata of society, आपके businessmen है, आपका media है, आपके मौलवी हैं, आपका पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है पढ़े लिखे ताकतवर लोगों से. वो ये कब सोचेंगे? हम तो minority में, हम कौन है? We're nobodies. You're nobodies. You're like creating a scene in the National Assembly. That's You're creating because we have the truth you're on our side. all set to create scenes on the roads of Pakistan. क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की आवाम खड़ी है जी, सिर्फ ये है हमारे पास आवाम और कुछ नहीं है. तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, you saying that we are nobody. No, in the sense कि politically तो हम nobodies है ना, हमारे पास सिर्फ आवाम की ताकत है. आप कह रहे हैं जनाब आवाम की ताकत है, तो आवाम को तो कोई कुछ समझता नहीं है ना. If you are so much concerned about the people of Pakistan and Pakistan, so why don't you come up with a solution? We have solutions. वो मानना नहीं चाहते क्योंकि उन solutions में आपको पाकिस्तान के माफियाज को डिसमेंटल करना पड़ेगा, इकोनॉमिक माफियाज को. वो कोई नहीं चाहता. तो आपने 3.5 पौने 4 साल में किए. जब जहांगीर तरीन को सजा मिली चीनी में, वो हमारा एटीएम से इनका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन गया. ये तो रिजल्ट हमने भुगते हैं. को तो क्या सजा मिली? जहांगीर तरीन को शुगर माफिया का हिस्सा था ना. नहीं, उस पे प्रूफ तो कुछ नहीं किया ना. छोड़े ना. प्रूफ आप लोगों ने कुछ किया नहीं. वो तो कितनी मोटी-मोटी रिपोर्टें हैं. जहांगीर तरीन तो विक्टिम बन गया. इनसिक्योरिटीज जो आप लोगों के अंदर थी पीटीआई की, उनका विक्टिम बन गया वो. बस अब इसको मैं ना ही समझूं, ये वो वाली बात हो गई. सो एनीवेज, सो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान के लिए. आप पावर में होंगे तो आप लोग करेंगे, वैसे नहीं. बात नहीं है. मुझे नियत नहीं नजर आती किसी में पाकिस्तान को बदलने की. मुझे नियत नहीं नजर आती. प्रूफ नहीं मिलता. बातें बहुत है. हिस्सा तो डाल दें. तो वो नहीं डालने दे रहे हमें. हम तो कोशिश तो कर रहे थे. पनाहगाहें क्यों बंद की? एहसास प्रोग्राम क्यों बंद किया? सेहत कार्ड क्यों बंद किया? इनके घर से तो पैसे नहीं जा रहे थे. आपके रिलेशन कैसे चलेंगे केपी के गवर्नमेंट के और यहाँ पे सेंटर के? जी, एक इलीगल एबनॉर्मल गवर्नमेंट है, कैसे चलेंगे आप मुझे बताएं. नहीं चलेंगे. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मैं ये कह रही हूं, मुझे पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुश्किलात नजर आ रही है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात नजर आ रही है. नहीं चल सकेगा, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सिस्टम नहीं चलेगा. आप कह रही हैं कि मुझे नहीं पता. नहीं, आई एम सेइंग ये जो चोरों का सिस्टम है ये तो कोलैप्स करेगा, बट साथ साथ में पाकिस्तान के लिए भी एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है. ये लोग जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कर रहे हैं, मैंने आपको क्यों कहा कि इट्स द इकोनॉमी, इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी. Should we have like some other form of government, presidential form? It won't make a difference unless you change your goal. The goal has to be Pakistan. At one point, you guys, यानी कि PTI वालास, were all set to go for presidential form of government. फर्क उससे कोई नहीं पड़ना चाहिए. फर्क कोई नहीं पड़ना. नहीं, आपकी हुकूमत में आप लोग तैयार थे. तो ठीक है, मैं डिसएग्री कर रही हूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं ये कह रही हूँ, जब तक हमारा आईन की पासदारी नहीं होगी, कानून की पासदारी नहीं होगी. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आप पाकिस्तान में बाहर से बंदा पैसा लेके आता है, ठीक है, वो एक घर यहाँ खरीदता है, कोई हमारा ठीक है नाइकॉप होल्डर, और उस पर कोई कब्जा कर लेता है. तो पता चलता है थाने वाले इन्वॉल्व थे. फिर आप जाते हैं अदालतों में, 3-3 साल के स्टे मिल जाते हैं. यहाँ कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? जब आप सिक्योरिटी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस है, SIFC is a good plan? आई प्रे सो, लेकिन लगता नहीं है. आपकी अदालतों में 3-3, 6-6 साल के स्टे होते हैं. आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट करने के लिए इसीलिए तो सारी चीजों को परे रखा हुआ है. आई विश ऐसे होता. बशीर साहब, मतलब दुनिया में कौन सा मुल्क, आपको जी एक मुल्क दिखा दे जिन्होंने गोली खाई और उससे वो मालदार हो गए. तो ऐसे कहाँ होता है? आपको सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे, और सिस्टम्स बदलना बहुत पेनफुल है. आपके सारे इंट्रेंच माफियाज उठेंगे आपके खिलाफ, जो करोड़पति अरबपति ₹1 टैक्स में नहीं दे रहे हैं और मुल्क का सब कुछ खा रहे हैं. सरमाया 95% ऑफ पाकिस्तान रिसोर्सेज बीइंग कंज्यूम्ड बाय 5% ऑफ पाकिस्तान पीपल. आप कैसे उनको अपने साइड पे लेके आएंगे? उन्होंने इस 75 साल में कभी टैक्स नहीं दिया, अब वो क्यों देंगे? Fair enough. ठीक है, it's a tough job. Absolutely. ठीक है, but then again, existential crisis. it can be done. Absolutely. नियत हो तो 15 साल में आप एटलीस्ट, अगर अमेरिका नहीं बन सकते, आप बांग्लादेश तो बन जाएंगे, आप थाईलैंड तो बन जाएंगे, आप फिलीपींस, हांगकांग तो बन जाएंगे ना. ये तो नहीं हो सकता कि आप सारी उम्र आपने नेपाल से और गुयाना से और अफगानिस्तान से भी नीचे जाना है. मतलब ये कैसा है? मैं नहीं, ठीक कह रही हैं आप. Fair enough थी. Thank you very much for joining me. I'm running out of time over here, but it was a pleasure to have you on my show. Thank you. राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी. अल्लाह हाफिज.